بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں، دالوں کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری فرحت صدیق نے کہا ہے کہ بندرگاہوں پر دالوں کے کنٹینرز ریلیز نہ ہوئے تو ملک میں دالوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو جائے گا۔ یہی صورتحال رہی تو خوراک کی قلت پیدا ہو جائے گی۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں کاوش میمن سے۔ جی کاوش بتائیے گا۔ جی بالکل، ملک جہاں ایک جانب معاشی طور پر مشکلات سے گزر رہا ہے تو وہیں ڈالر کی شدید قلت کے باعث کراچی کی بندرگاہوں پر 5000 سے زائد دالوں کے کنٹینرز پھنس چکے ہیں اور آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ اب یہ بحران جو ہے مزید شدت اختیار کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں گروسری ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری فرحت صدیق صاحب۔ سر بتائیں آنے والے وقتوں میں صورتحال کس جانب جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے صورتحال بہت ابتر پوزیشن پہ پہنچ چکی ہے اور مزید بھی بگڑنے کی خدشات ہیں۔ امپورٹڈ مال جو ہے وہ جتنی بھی پلسز ہیں اب اس ٹائم پورٹ کے اوپر مور دین 5000 کنٹینر جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں، جو کہ ہم لوگ ڈالر نہ ہونے کی وجہ سے بینک ہمیں ڈالر نہیں دیتا ہے تو ہم وہ نہیں چھڑوا پاتے ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی یہ خوراک کی قلت ہو جائے گی۔ اس ٹائم اگر آج 5000 کنٹینر موجود ہے تو اگر جو ہے نیکسٹ منتھ میں یہ چیز 6000 6500 تک پہنچنے کی صورتحال بن جائے گی۔ اب ڈالر ہم لوگ مانگنے جاتے ہیں بینک سے، بینک ہمیں ڈالر نہیں پرووائڈ کر رہا اور پرووائڈ نہ کرنے کی وجہ کہ ان کو صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کوئی بھی ریٹ لگا لیں، آج 225 کا ریٹ ہے، آپ 240 کے حساب سے اپنا ریٹ لگا لیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ مال تو چھڑوانے دیں، کیونکہ ایک دن اگر 10 دن ہمارا فری ہوتا ہے، اگر 11واں دن ہو جاتا ہے تو ایک کنٹینر کے پیچھے ہمیں 36 سے 40 ہزار روپیہ جو ہے وہ ڈیمریج اور ڈیٹینشن کی صورت میں دینا پڑتا ہے، اور مزید اگر 10 دن چھڑوائیں گے وہ چیز 50,000 ہمیں پڑ جائے گی۔ یہ ساری کی سارا وزن جو ہے کس پہ پڑے گا؟ غریب انسان پہ، کیونکہ دال غریب انسان کھاتا ہے۔ روزانہ کی بیس پہ جو ہے وہ 2 روپے سے 5 روپے اور 7 روپے تک جو ہے ڈیلی ویجز کے حساب سے جو ہے ان کا ریٹ بڑھ رہا ہے، اور مزید اگر یہ قلت ہوئی تو مزید اس کا 150 روپے والی دال جو ہے وہ 175 سے 80 تک پہنچ چکی ہے، اور 100 مزید بڑھ جائے گا، 190 200 تک پہنچنے کے خدشات ہیں اس میں۔ فرحت صدیق کا بھی سوال سے کہنا تھا کہ قیمتیں جو ہے وہ دالوں کی مارکیٹ میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور جو اگر ملک میں جو ہے وہ ڈالر 225 کا ہے، بینک سے کہا جا رہا ہے 240 آپ لے لیں، اس کے باوجود کلیئرنس کے معاملے۔ دودھ کی قیمت کیا ہوگی؟ کمشنر کراچی نے اس حوالے سے 16 دسمبر کو دودھ کی تمام اسٹیک ہولڈر تنظیموں کا اجلاس بلا لیا ہے۔ اجلاس جمعے کو سپہر 3 بجے کمشنر ہاؤس میں ہوگا۔ اجلاس میں ڈیری فارمرز سمیت دیگر اسٹیک ہولڈرز کو مدعو کیا گیا ہے۔ ڈیری فارمرز میں شاکر عمر گجر اور حاجی اختر کی ایسوسی ایشن بھی شرکت کریں گے۔ ملک میں ملک ریٹیلرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کی نمائندگی عبدالوحید گدی کریں گے، جبکہ کنزیومر ایسوسی ایشن کے چیئرمین کوکب اقبال بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اسلامی کالج خالی کرانے کے خلاف طلبہ پھر سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ طلبہ نے ٹائر جلا کر سڑک بلاک کر دی ہے۔ ٹریفک کی روانی متاثر ہو گئی ہے۔ احتجاج میں طلبہ کی بڑی تعداد اس وقت وہاں پر موجود ہے۔ شدید نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے۔ اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں اسلامی کالج خالی کرانے کے خلاف طلبہ پھر سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ طلبہ نے ٹائر جلا کر سڑک بلاک کر دی، ٹریفک کی روانی متاثر ہو گئی۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں دانیال سید سے۔ جی دانیال، احتجاج کی تازہ صورتحال سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت موجود ہے اسلامیہ کالج کے سامنے، جہاں پر طلبہ کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے، اور احتجاج میں طلبہ کی بڑی تعداد موجود ہے۔ اسلامیہ کالج کو خالی کرانے کے جو عدالتی احکامات ہیں اس پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ میرے کیمرہ مین شکیل اگر مناظر دکھائیں کہ طلبہ نے سڑک پر ٹائر نظر آتش کر کے ٹریفک کی روانی کو بند کیا۔ کچھ طلبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ اس احتجاج کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں تو احتجاج جو طلبہ کر رہے ہیں اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہاں پر طلبہ کو رہنمائی کچھ نہ کچھ فراہم کی جائے کہ ان کا مستقبل کہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ یہاں لوگ ہر روزانہ کی بنیاد پہ طلبہ آ رہے ہیں یہاں پر، اور روزانہ یہی ایک خبر آتی ہے کہ آج کالج خالی کرا دیا جائے گا، کل کالج خالی کرا دیا جائے گا۔ تو اگر اس طرح کے معاملات رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے تعلیم ویسے ہی پیچھے جا رہی ہے۔ تعلیم دشمن پالیسیز ہیں گورنمنٹ کی، حکومت کی، انتظامیہ کی، جو کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ تو اسلامی جمعیت طلبہ بھی یہاں پر موجود ہے، طلبہ کے ساتھ آخر حد تک کھڑے ہوئے انشاءاللہ، اور ہماری کوشش بالکل یہی ہے کہ طلبہ کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو اور جو تعلیمی عمل ہے وہ متاثر نہ ہو۔ جی میرے کیمرہ مین شکیل اگر مناظر دکھا سکیں کہ یہاں پر ٹریفک پولیس حکام موجود ہیں، اور اب ٹریفک پولیس حکام کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے روڈ کو کلیئر کرایا جا سکے، احتجاج کو مظاہرین جو ہے ان کو ایک جگہ پر منتقل کر کے ٹریفک روانی کو بحال کیا جا سکے۔ اسلامیہ بہت شکریہ دانیال، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں ایڈمنسٹریٹر ٹی ایم سی ایسٹ رحمت اللہ شیخ نے کہا ہے کہ سرکاری خالی جگہیں آباد کرنا بے حد ضروری ہو چکا ہے۔
اس سے قبل کہ ایسی جگہ قابضین کے ہتھے چڑھیں یا منفی سرگرمیوں کا مرکز بنے، انہیں عوامی مفادات کے لیے استعمال میں لایا جائے گا۔ ایڈمنسٹریٹر ضلع رحمت اللہ شیخ نے سپرنٹینڈنگ انجینئر B&R سلمان میمن، سینئر ڈائریکٹر توقیر عباس اور دیگر کے ہمراہ جیل روڈ فلائی اوور، نیو MA جناح روڈ سے متصل جگہ کو گرین بیلٹ میں تبدیل کرنے کا معائنہ کیا ہے۔ انہوں نے افسران کو ہدایت کی ہے کہ اس جگہ پر پولیس چوکی کے خاتمے کے بعد جو ملبہ کچرا پڑا ہے اسے فوری طور پر ہٹا کر خوبصورت گرین بیلٹ میں تبدیل کیا جائے۔ اس طرح کی جو جگہیں بھی ضلع شرقی میں موجود ہیں ان کی نشاندہی کی جائے تاکہ انہیں بھی خوبصورت بنایا جا سکے۔ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں 12واں کنوکیشن جاری ہے۔ کنوکیشن میں 2082 طلبہ و طالبات میں اسناد تقسیم کی جائیں گی۔ اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ سید زبیر راشد سے۔ جی زبیر بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں ڈاؤ یونیورسٹی اوجھا کیمپس میں موجود ہوں اور ڈاؤ یونیورسٹی ہیلتھ اینڈ سائنسز کی آج 12ویں کنوکیشن جو ہے منعقد ہوئی ہے، جس میں بطور مہمان خصوصی وزیر صحت صوبائی وزیر صحت عذرا پیچیو بھی ابھی کچھ ہی دیر میں جو ہے اس کنوکیشن کا حصہ بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ 2082 ڈگریاں جو ہیں آج طالب علموں کو تفویض کی جائیں گی۔ فارغ التحصیل طلبہ و طالبات آج اپنی ڈگریز جو ہے موصول کر سکیں گے۔ اس وقت میرے ساتھ ایک طلبہ موجود ہیں، ان سے ان کے تاثرات جان لیتے ہیں۔ یہ بتائیے آپ کا کون سے شعبے سے آپ کا تعلق ہے اور ڈگری آپ کو ملنے جا رہی ہے ابھی کچھ ہی دیر میں، کتنی ایکسائٹیڈ ہے؟ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں۔ میرا پروفیشن ایکچولی ڈائٹیٹکس ہے اینڈ ابھی پاکستان میں یہ بہت گروئنگ فیلڈ ہے، سو دیٹس وائی آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ کہ آئی ایم جسٹ لیڈنگ پرسن اسٹارٹنگ میں، کیونکہ بہت زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے بہت ساری فیلڈس میں جہاں پہ بہت زیادہ ڈاکٹرس ہی MBBS کے تھرو آ رہے ہوتے ہیں، تو اس فیلڈ سے ایمرج ہو کے ایک ڈاکٹر ڈگری لینا از کوائٹ چیلنجنگ اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ۔ ان کو بہت فخر ہے، جیسے انہوں نے بتایا کہ بہت فخر بھی ہے، اس کے علاوہ جو ہے بڑی محنت بھی لگی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میڈیکل کی ڈگری ہے اتنی آسانی سے تو نہیں ملتی، بہت ہی انتھک محنت کرنی پڑتی۔ اس وقت ان کے والد صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ان کے تاثرات جان لیتے ہیں۔ سر سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد، ماشاء اللہ آج آپ کی دختر جو ہیں اپنی ڈگری موصول کرنے جا رہی ہیں، آپ کے کیا تاثرات ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت خوشی کا ٹائم ہے میرے لیے، کیونکہ یہ میری 3rd بیٹی ہے جو ڈگری لے رہی ہے۔ پہلے 1st بیٹی میری جو ہے نا ڈاؤ سے MBBS کی ڈگری لے چکی ہیں، اب وہ سرجن ہے۔ پہلی بیٹی 1st بیٹی نا، دوسری بیٹی میری جو ہے نا وہ ٹیکسٹائل کے اندر جو ہے نا انہوں نے ماسٹر کیا ہے، اور یہ تیسری بیٹی ہیں، چوتھی بیٹی بھی میری جو ہے نا پڑھ رہی ہیں۔ بیٹا بھی میرا میڈیکل میں، ماشاءاللہ سے بڑا اللہ کا کرم ہے میرے پہ کہ میرے کو بہت اچھے بچے ملے، بہت اچھے بچے ملے ہیں، اور تینوں بچوں نے جو ہے محنت کا صلہ جو ہے اپنے والدین کو دکھایا ہے۔ جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کی تیسری جو ہے بیٹی ہیں، اور تینوں جو بچے ہیں وہ میڈیکل فیلڈ سے وابستہ ہیں، کسی نے جو ہے MBBS کیا ہے، کسی نے ڈینٹسٹ کا کورس کیا ہے، کوئی ڈی فارمیسی کر رہا ہے۔ تو خیر یقیناً فارغ التحصیل طلبہ و طالبات کو آج ڈگریوں سے نواز دیا جائے گا، جبکہ 1101 طلبہ میں گولڈ میڈل، سلور میڈلز بھی جو ہے تفویض کی جائیں گے۔ اس وقت بھی آپ میرے عقب میں دیکھ بھی سکتے ہیں، اگر میرے کیمرہ مین حیدر اگر آپ کو کیمرے کی آنکھ سے ملاحظہ کر کے دکھا سکیں کہ ابھی بھی جو ڈگریز ہیں یہاں پر طالب علموں کو دی جا رہی ہیں۔ طالب علموں کے ساتھ ساتھ والدین کی بہت بڑی تعداد اس وقت موجود ہے، اور یہ طالب علم جو ہیں اپنی ڈگریز جو ہے آج موصول کریں گے۔ 12ویں کنوکیشن ہے، بڑے پرتپاک طریقے سے آج جو ہے 12th کنوکیشن کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تاہم ابھی کچھ ہی دیر میں جو ہے جو مہمان خصوصی ہیں ان کی اسپیچز ہوں گی، اور یہ جو ڈگریوں کا جو سلسلہ ہے تقسیم کرنے کا جاری و ساری رہے گا۔ بہت شکریہ زبیر، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں کہ تھیلیسیمیا خون کی ایک مہلک اور جان لیوا موروثی بیماری ہے جو والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے۔ ڈاکٹرز نے آنے والی نسلوں کو اس بیماری سے بچانے کے لیے زور دیا کہ شادی سے قبل تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ لازمی کروائیں۔ اس حوالے سے مزید بتا رہی ہیں ہماری نمائندہ رابعہ اشرف۔ جی بالکل، میرے ساتھ موجود ہیں معاون خصوصی برائے وزیر اعلیٰ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر، مجھے بتائیے گا کہ تھیلیسیمیا کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا چیز ہے اور یہ کن کن لوگوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اور آگے اس سے کس طرح جو ہے احتیاط کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو UAE والوں کا یہ ایونٹ تھا بہت ہی اچھا، ایسے ایونٹ ہونے چاہیے۔ ہم سندھ گورنمنٹ میں بھی ایسے کر رہے ہیں، اور میں اپنے گاؤں کی بات کروں تو وہاں پہ تقریباً 5 بچے پر منتھ میں نا ڈائگنوس ہوتے ہیں، اور ملک میں یہ ہے کہ تقریباً 5000 بچے وہ ڈائگنوس ہو رہے ہیں آؤٹ آف 10 ملین۔ تو اس میں ہمیں اجاگر کرنا چاہیے پورے سندھ کو، اور اس پہ میں بھی خود کوشش کروں گا بینگ اے پارٹ آف گورنمنٹ، تو اس کے لیے فنڈ ڈونیشن کریں یا اس کے لیے خون کی عطیات دیں،
میں جو ہی تحصیل سے ہوں تو وہاں پہ بھی نا بہت بچے ہیں، تو یہ اچھی آج ہوئی کہ اس کو اجاگر کیا گیا نا، تو ایسے ایونٹ ہونے چاہیے۔ اچھا بتائیے کہ تھیلیسیمیا سے کس طرح احتیاط کریں؟ مطلب ہم نے یہاں پہ سنا کہ تھیلیسیمیا جا کے 2 لوگوں کو ہو تو آگے پھر وہ نسل میں بھی پروان چڑھتا ہے، تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اس بارے میں وہ ہے کہ مطلب یہ ہوتا ہی ہیریڈیٹری ہے نا، مطلب یہ خاندان کی وراثت سے آتا ہے، تو خاندانی وراثت جیسے بچوں کو میرے نالج میں ایک فیملی ہے جس کا پورا میں یہاں پہ اس کا علاج کرواتا ہوں، تو وہ فیملی ان سارے بچوں کو ہے، تو یہ ہیریڈیٹری ہے نا، ہماری لے کے باڈی میں جاتا ہے، تو اسی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ جی بالکل، میرے ساتھ معاون خصوصی برائے وزیر اعلیٰ موجود تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے لیے احتیاط کافی ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے جیسے 2 لوگوں کو اگر تھیلیسیمیا کا مرض لاحق ہو تو وہ کوشش کریں اس کا پہلے سے ہی ٹیسٹ کرا لیں تاکہ وہ نسل در نسل جو ہے ٹرانسفر نہ ہو۔ جی بندہ علاقوں میں کھلا خوردنی تیل فروخت نہ ہونے اور فوڈ اتھارٹی کی کارروائیوں سے تاجر بھی پریشان ہو گئے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ حبیب خان سے۔ جی حبیب، بتائیے گا۔ بالکل، دیکھیے کراچی میں اس وقت مارکیٹوں کو مختلف مسائل درپیش ہیں، اور بالخصوص اگر بات کی جائے اجناس کی مارکیٹس کے حوالے سے اور ہول سیل مارکیٹوں کے حوالے سے، تو ایک طرف تو کراچی کی جوڑیا بازار جو سب سے بڑی مارکیٹ ہے، وہاں پہ تاجروں کو مسائل درپیش ہے، لیکن اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کی کورنگی 2.5 نمبر ہول سیل مارکیٹ میں۔ یہاں پر بھی تاجروں کو جو ہے وہ اس وقت مشکلات درپیش ہیں۔ بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ قربان صاحب موجود ہیں جو کہ کورنگی 2.5 نمبر مارکیٹ کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ایڈیبل آئل کو بھی آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور مسائل کیا ہیں اس وقت، کیا پریشانیاں چل رہی ہیں مارکیٹس میں، کاروبار کتنا مشکل ہو گیا ہے؟ اس وقت کاروبار کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ایک غریب آدمی پریشان ہے۔ اس وقت اتنی مہنگائی ہے کہ گھی میل جو ہے، کھلا آئل جو ہے اور کھلا گھی وغیرہ جو ہے بیچنے میں بڑی دشواریاں ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ جو پریشان کیا ہوا ہے سندھ فوڈ اتھارٹی نے کیا ہوا ہے۔ اس وقت پیکٹوں کے اندر جو گھی بک رہا ہے، گھی والوں کی جو اپنا ایک ارما دوری میں کہہ لیں، اس کی وجہ سے جو بک رہا ہے وہ مہنگا گھی بک رہا ہے، جبکہ ملیشیا سے جو آئل آ رہا ہے، اولین آئل، پوم آئل وغیرہ جو بھی ہے، سب ملیشیا سے زیادہ وہی آئل گھی میل میں جا رہا ہے، وہی جو ہے وہاں سے پورٹ سے لوڈ کر کے سیل پوائنٹوں پر آ رہا ہے پوری کراچی میں۔ جب دونوں ایک ہی مال ہیں اور دونوں معیاری ہیں تو پھر کھلے تیل پہ پابندی کیوں ہے؟ کھلا تیل مارکیٹ کے اندر جب وہ بھی معیاری ہے اور یہ بھی معیاری ہے، تو اس کو غریب آدمی کو سستا تیل خریدنے دیا جائے، اور غریب آدمی کی پوچھ سے مہنگائی اتنی دور ہو چکا ہے کہ جس کا پریشانی بتائیں۔ کمشنر کراچی نے تو اس معاملے پہ آپ لوگوں کو یقین دہانی کروائی تھی کہ کھلے تیل کی جو فروخت ہے وہ کمشنر کراچی کے جو ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر تھے وہ اپنی زیر نگرانی چیک کرنے کے بعد اس کو اجازت دے دی تھی، کلیئرنس دے دی گئی؟ بالکل دے دی گئی تھی۔ فوڈ والوں نے اس طرح کا کچھ بھی نہیں کیا۔ فوڈ والے ہر پوری کراچی کے اندر اس وقت جو بڑے سیل پوائنٹ ہیں اس کے اندر 22 سیل پوائنٹ والوں کو اپنا لیٹر ایشو کر دیا کہ آپ آئل جو ہے ان لیگل بیچ رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے علاقے کورنگی ہے، اورنگی ہے اور وغیرہ جتنی بھی چھوٹی چھوٹے، ان میں یہ معیاری کھلا تیل بیچنے کی اجازت دی جائے۔ بالکل، حکومت اور ضلع انتظامیہ اس معاملے میں انٹروین کرے اور جو کھلے تیل کی فروخت ہے ان علاقوں میں۔ بہت شکریہ حبیب۔ نیشنل اسٹیڈیم میں 17 دسمبر سے شروع ہونے والے پاک انگلینڈ تیسرے ٹیسٹ کرکٹ میچ کے حوالے سے فل پروف سیکیورٹی کے انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سعود بن مرتضیٰ سے۔ جی سعود۔ جی بالکل، دیکھیں انگلینڈ کی ٹیم جو ہے ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے کراچی پہنچی ہے، اور جو ٹیسٹ میچ ہے اس کا سلسلہ جو ہے 17 تاریخ سے اس سے شروع ہوگا، لیکن پریکٹس کا سلسلہ جو ہے آج سے شروع ہو گیا ہے۔ نیشنل اسٹیڈیم میں اس حوالے سے جو ہے سخت ترین سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ SSU اسپیشل سیکیورٹی یونٹ، اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس، ضلعی پولیس اور سادہ لباس اہلکاروں کے ساتھ ساتھ جو دیگر ادارے ہیں وہ بھی جو ہے سیکیورٹی میں شامل ہیں۔ اگر سیکیورٹی کی ہی بات کی جائے تو نیشنل اسٹیڈیم سے لے کے ایئرپورٹ اور ایئرپورٹ سے ہوٹل جہاں پر ٹیمز ٹھہر رہی ہیں تمام مقامات پر جو ہے سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ جب ٹیمیں موومنٹ کریں گی جو روڈ ہے اس کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ ماضی کی طرح کسی سڑک کو میچ کے دوران بند نہیں کیا جا رہا۔ ہم لوگ اس وقت نیشنل اسٹیڈیم کے باہر ہی موجود ہیں، یہاں باہر سمیت اندر SSU کے جو جوان ہیں انہوں نے جو ہے ذمہ داریاں سنبھال رکھی ہیں۔ ساتھ میں جو ہے رینجرز بھی جو ہے بیک اپ پر، اور پاکستان آرمی کی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی ان کے جو ہے بیک اپ پر رہے گی، جبکہ ٹریفک پولیس کی ایک بھاری نفری کو جو ہے تعینات کیا گیا ہے کسی بھی جو ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے اس کو فوری طور پر بحال کرنے کے لیے۔ ساتھ ساتھ
जब मैच होगा तो उस दौरान भी जो है सख्त ना सिर्फ फ़िज़ाई निगरानी और उसके साथ साथ सिक्योरिटी के इंतजामात को जो है सख्त रखा जाएगा। सादा लिबास एहलकारों और बुलंद इमारतों पर जो है शूटर्स को भी जो है तैनात किया जाएगा स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की तरफ से। साथ साथ DIG सिक्योरिटी का ये कहना है कि कोशिश यही होगी कि हर मुमकिन कोशिश होगी कि आवाम को भी रिलीफ मिले, क्योंकि ट्रैफिक की माजी में जिस तरह से बंद होता था तो ट्रैफिक जाम जो है अतराफ़ में रहता था, तो इस वजह से नेशनल स्टेडियम और अतराफ़ में जो भी सड़कें हैं ट्रैफिक के लिए बंद नहीं की गई हैं। सिर्फ टीमों की जब मूवमेंट होगी उस दौरान जो है ट्रैफिक को कुछ देर के लिए रोका जाएगा और उसके बाद दोबारा जो है ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी जाएगी। हुक्काम का कहना है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम जो है किए गए हैं स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के कमांडोज़ के साथ साथ ज़िलाई पुलिस ईस्ट और मलीर और साउथ, इसके साथ साथ फिर ट्रैफिक पुलिस और सादा लिबास एहलकारों को भी जो है मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी बहुत शुक्रिया सऊद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हरकैद में दिन के औकात में मौसम खुश्क और रात में सर्द रहने का इम्कान है। शिमाल सिम से कराची में हवाओं का सिलसिला जारी है, जबकि फ़ज़ाई आलूदगी के बायस दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची आज दूसरे नंबर पर रिकॉर्ड हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का मतला साफ रहेगा। सुबह के औकात में शहर का दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज कम से कम दर्जा हरारत 11.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आज दिन में हवा में नमी का तनासुब 25 से 35% होगा, जबकि शहर कायद आज भी फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में है और आलूदगी के ज़रात की तादाद 220 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की गई। कराची पब्लिक स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स डे का एहतमाम किया गया है। रस्साकशी, कबड्डी और रेसलिंग के मुख्तलिफ मुकाबले हुए हैं, जिनमें 5वीं से लेकर 10वीं जमात के तलबा तालबात ने हिस्सा लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ताबिश मीर से। जी ताबिश, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि निजी स्कूलों में जो है ख़ास तौर पर स्पोर्ट के मुख्तलिफ इवेंट कराए जा रहे हैं, तो यूं ही कराची पब्लिक स्कूल में भी जो है एनुअल स्पोर्ट डे के हवाले से इवेंट मुनक्किद किया गया है। ये 2 रोज़ा इवेंट है जहां बड़ी तादाद में तलबा और तालबात हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ जो रेसिंग है उसके इवेंट्स कराए जा रहे हैं, उनके कॉम्पिटिशन हो रहे हैं। और इसी सिलसिले में हमारे साथ 2 तालिब इल्म भी मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से बात भी करते हैं। जी मुझे बताइए कि आपकी स्कूल की जानिब से ख़ास तौर पर रेसिंग कॉम्पिटिशन्स कराए जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? जी ये बिल्कुल बहुत मज़ा आ रहा है। हमारे स्कूल में इसी तरह हर साल ये स्पोर्ट्स डे होता है और इससे बच्चों के जौहर खुलकर सामने आते हैं और इन बच्चों के अंदर बच्चों की दिलचस्पी में इजाफा होता है। जी आपने देखा कि बच्चे जो हैं काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं इस कंपटीशन में। हमारे साथ एक और तालबा भी मौजूद है, उनसे ही बात करते हैं। मुझे बताइएगा किस तरीके से देख रही हैं ये इवेंट और आप कितनी जो है पूरी उम्मीद दिखाई दे रही हैं अपने कॉन्टेस्ट के हवाले से? जी हर साल यहाँ पे बहुत अच्छा इवेंट होता है और बच्चे बहुत इंतज़ार करते हैं इस इवेंट के लिए। ये हर स्कूल में इवेंट होने चाहिए ताकि इससे बच्चे के जौहर खुल कर आएँ और कहते हैं बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। और मैं भी एक रेस में हूँ, यहाँ बहुत सारी रेसेस भी हो रही हैं और बच्चे बहुत पुरुमीद नज़र आ रहे हैं अपनी रेस के हवाले से। जी काफ़ी ज़्यादा जो है तलबा और तालबात काफ़ी ज़्यादा पुरजोश दिखाई भी दे रहे हैं और दूसरी जानिब अगर उनके हवाले से बात भी की जाए तो एक जानिब जिस तरीके से कॉन्टेस्ट का सिलसिला यहाँ जारी है तो दूसरी जानिब जो तलबा और तालबात हैं बड़ी तादाद में हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका इस हवाले से यही कहना है कि एक जानिब जिस तरीके से स्कूल की जानिब से तमाम तर इवेंट का एहतमाम किया गया है ये भी काफ़ी खुशाइंद है। तमाम दूसरी जानिब उनका इस हवाले से ये भी कहना है कि इस कंपटीशन में जो है बड़ी तादाद में जहां बच्चे हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं तो दीगर स्कूल जो हैं वो भी इस तरह के इवेंट्स कराएं ताकि खेलों की सरगर्मियों को भी जो है पजीराई बेहतर अंदाज से मिल सके। जी केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद अराई, जनरल सेक्रेटरी चौधरी ताहिर जावेद और चेयरमैन टेलीकॉम केबल एसोसिएशन शाहिद इस्माइल ने वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक और सेक्रेटरी IT से अलग अलग मुलाकातें की हैं। केबल एसोसिएशन के वफ्द का कहना था कि PTA की तरफ से नाइंसाफ़ी की जा रही है। केबल ऑपरेटर्स को PTA लाइसेंस से महरूम रखा जा रहा है। वफ्द ने कहा कि PTA के मौक़िफ़ के मुताबिक नए लाइसेंस के इजरा पर पाबंदी है। ये पाबंदी सरासर गैर कानूनी है जिससे मल्टीनेशनल कंपनियों को ही फ़ायदा पहुँच रहा है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने यकीन दहानी कराई है कि अगले हफ्ते मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। इजलास में चेयरमैन पैमरा और चेयरमैन PTA भी शरीक होंगे, जिसमें केबल ऑपरेटर्स का देरीना मसाइल हल करने के लिए लाया अमल तय किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कराची सफारी पार्क में मौजूद हथनियों की सालगिरह की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। मलिका और सोनिया की सालगिरह का केक भी काटा जाएगा। इसी पर बात करेंगे हमारी नुमाइंदा शुमाइला असलम से। जी शुमाइला, बताइएगा।
جی بالکل، اس وقت میں سفاری پارک میں موجود ہوں. یہاں پر جو آس پاس میرے بچے دیکھ رہے ہوں گے، یہ بطور خاص یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اور یہاں پر سونیا اور ملکہ جو دو ہتھنیاں ہیں 2007 میں پاکستان میں لائی گئی تھی تنزانیہ سے، ان کی سالگرہ کا اہتمام کیا گیا. سونیا جو ہے وہ 16 سال کی ہو گئی اور جو ملکہ ہے وہ 18 سال کی ہو گئی. اس حوالے سے بچوں سے جانتے ہیں کہ وہ کیوں جمع ہوئے ہیں اور انہیں کیسا لگ رہا ہے. جی یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ آپ جمع ہوئے ہیں اور آج ہتھنیوں کی سالگرہ، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. اور ہاتھی پسند ہیں ویسے؟ یس پسند. اور ان کے بارے میں کچھ معلومات ہیں؟ آپ نے دیکھا سونیا اور ملکہ کو جا کے؟ یس دیکھا ہے. اوکے، ہمارے ساتھ کچھ اور بچے بھی ہیں بات کرنے کے لیے، ان سے جانتے ہیں کہ وہ جی یہ بتائیے گا کہ آج جب آپ یہاں پر آئی ہیں تو آپ ہتھنیوں کے پاس گئے ہیں، دیکھا انہیں، ہاتھ بھی لگائے؟ نہیں ہاتھ نہیں لگائے لیکن دیکھا ہے، بہت پیارے ہیں. تو کیک خود کاٹیں گے یا ہاتھی کو کاٹتے ہوئے دیکھیں گے آپ؟ ہاتھی کو کاٹتے ہوئے دیکھیں گے. تو پرجوش ہیں کہ آج کا جو یہ ایونٹ کیا گیا، مزہ آ رہا ہے آپ کو؟ بہت مزہ آ رہا ہے. جیسے کہ آپ نے بچوں کو بھی سنا کہ وہ جانوروں کے حوالے سے جو آج خصوصی طور پر اہتمام کیا گیا ہتھنیوں کی سالگرہ کو منانے کا مقصد یہی ہے کہ بچوں سے کے اندر جو ہے وہ جانوروں سے انس اور محبت کے تعلق کو قائم کیا جائے، فطرت سے انہیں قریب کیا جائے، نزدیک کیا جائے اور روشناس کرایا جائے. اسی حوالے سے بھی چھوٹے بچے ہیں، ان کو یہاں پر سفاری پارک میں بطور خاص. بہت شکریہ شمالہ. دنیا بھر میں آج چائے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. کراچی کے شہری چائے کو تھکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ قرار دیتے ہیں. اسی پر بات کریں گے ہماری نمائندہ روحا فاطمہ سے. جی روحا بتائیے گا. وقت قلیل باتیں طویل، شکوے ہزار پر جانے دیجئے، چائے پیجئے میرے یار. آج 15 دسمبر کو چائے کا کئی ممالک میں عالمی دن منایا جاتا ہے، اور پھر اگر پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں پہ تو چائے کے شوقین ہر جگہ ہی پائے جاتے ہیں. اس وقت میں موجود ہوں ایک پٹھان کے ہوٹل پہ، جہاں پہ بہت سے لوگ چائے پی رہے ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں چائے ان کے لیے ہے کیا، تھکاوٹ دور کرتی ہے یا پھر کیا وجہ ہے. جی بھائی بتائیے گا. السلام علیکم. پہلے تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اس کے بعد آج چائے کا دن ہے ہمارا. یہ غریب کی چائے یہ تھکاوٹ دور کرتی ہے ماشاءاللہ، یہ مطلب سکون دیتی ہے. یہ چائے آج چائے کا دن ہے ہمارا، یہ غریبوں کی ہے تو یہ چائے، باقی تو کچھ نہیں نا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہر روزانہ یہاں آتے ہیں اور دن میں کتنے کپ چائے پیتے ہیں؟ کم از کم ہم دن میں 300-400 کی چائے پیتے ہیں. روزانہ ادھر ہی آتے ہیں، ہم اسی ہوٹل پہ آتے ہیں. ہم کیا ہے ہماری تھکاوٹ ہماری ڈپٹی ہوتی ہے کھڑنے کی، ہم چائے پی جاتے ہیں، پھر ہمارے کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. ہم چاہے جتنی مرضی ڈپٹی کریں، ہمارے کو کوئی ٹینشن یا نہیں کھائیں، کھانا کھائیں یا نہیں کھائیں، چائے لازمی ہے. یہی ان کا یہی کہنا تھا کہ کھانا کھائیں یا نہ کھائیں لیکن چائے ضروری ہوتی ہے. اور پھر پاکستانیوں کی پہلی پسند ہوتی ہے چائے، چاہے وہ تھکے ہوئے ہوں یا پھر. بہت شکریہ روحا. اب آپ کو بتائیں مٹی سے ظروف سازی بہت قدیم فن ہے جو آج بھی ملک کی ثقافت کا حصہ ہے، مگر ان برتنوں اور دیگر آرائشی مصنوعات پر جب کاشی گر اپنے ہاتھ سے خوبصورت پھول، پتیاں اور دلکش نقش و نگار بناتے ہیں تو ان کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. مزید اس رپورٹ میں. جمالیاتی ذوق کی تسکین اور اپنے جذبات کے اظہار کی خاطر انسان زمانہ قدیم سے مٹی کو مختلف شکلوں میں ڈھالتا آیا ہے، چاہے وہ مجسمہ سازی ہو یا برتن سازی. ظروف سازی کے ساتھ برتنوں پر نقش و نگار بھی قدیم زمانے سے بنائے جا رہے ہیں اور اس فن کو کاشی گری کہا جاتا ہے. صدیوں کے سفر کے باوجود فن کاشی گری آج بھی عوام میں مقبول ہے. اس میں خاص طور پر نیلا رنگ استعمال کیا جاتا ہے. آکاش گر شاہد نے بتایا کہ لوگ ٹھنڈے رنگوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، جس میں ہالہ اور ملتانی کاشی گری زیادہ پسند کی جاتی ہے. یہ سندھی ہے، ہالہ ڈیزائن ہے ہمارے پاس، ملتان ڈیزائن ہے اور ٹرک آرٹ ہے. سارا ملتان بھی چل رہا ہے اور ٹرک آرٹ بھی چل رہا ہے اور حالہ کا ہی پوٹری چل رہی ہے ہمارے پاس. مٹی کے برتنوں پر نقش ابھارنے سے قبل ان پر ریگمال پھیر کر پہلے ان اشیاء کی سطح کو ہموار کیا جاتا ہے، جس کے بعد خوبصورت کاشی گری سے انہیں نکھار دیا جاتا ہے. جی ریگمال رنگ مارنے سے پہلے مٹی کے گملوں کو ریگمال مارنا ضروری ہوتا ہے. کام اچھا ہو جاتا ہے، صفائی آ جاتی ہے، شائننگ آ جاتی ہے، اس لیے ریگمال مارتے ہیں. پنجاب سے آنے والے مزمل حسین کا کہنا تھا کہ وہ 2010 میں کراچی ٹرک آرٹ سیکھنے آئے. اب تک ٹرک، ڈمپر، جوتوں، گملوں اور مختلف اشیاء پر نقش نگاری کی ہے. میں ٹرک پینٹنگ کا کام کرتا ہوں. 2010 میں آیا ہوں کراچی میں اور اس ٹائم سے میں ٹرک پینٹنگ کا کام شوق سے کرتا ہوں. میں سارے کام سیکھے ہیں، ٹرکوں پہ بھی کام سیکھا، پھر ڈمپروں کا بھی کام کیا ہے ایسے بس، پھر گملوں پہ بھی کیا ہے، چپلوں پہ پینٹنگ کیا ہے، ٹیبل پہ بھی کیا ہے، کرسیوں پہ بھی کیا ہے، سب ایسے سب پینٹنگ کی ہے.
کاشی گری کے کئی شاہکار اب بھی موجود ہیں جو اپنے فن کی زندہ مثال ہیں۔ کئی طرز بدلنے کے باوجود کاشی گری آج بھی وادی مہران میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ کیمرہ مین حیدر علی کے ہمراہ شمائلہ نیازی، سٹی 21۔ اب آپ کو بتائیں کامران خان ٹسوری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا ہے، ان کا شکریہ، باقی ٹیم کا بھی۔ باقی آپ لوگوں نے کوئی سوال کرنا ہے؟ آپ اسلام آباد سے آ رہے ہیں، اسلام آباد سے آ رہے ہیں تو کیا عمل درآمد ہو رہا ہے پیپلز پارٹی سے جو معاہدہ ہے اور وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی ہے تو کہاں تک پہنچے، کیونکہ آپ اہم کردار ادا کر رہے ہیں آپ اس وقت؟ اچھا میں تو کر لیں کہ کل آپ کی آصف علی زرداری سے بھی بات ہوئی ہے، ایم کیو ایم کے جو مطالبات ہیں خاص طور پر انتخابی حلقہ بندیوں کے حوالے سے اور انتخابی انتخابات کے حوالے سے، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، تو ان پر آصف علی زرداری نے آپ کو کوئی یقین دہانی کرائی ہے کہ بات چیت آگے کی طرف بڑھ رہی ہے یا معاملہ ایڈمنسٹریٹر کی تبدیلی تک آ کر ختم ہو گیا؟ ویسے تو میں چاند بھائی نے سوال کیا ہے تو اسلام آباد سے سونیا اور ملائکہ کے لیے میں چاکلیٹ لایا تھا، لیکن کیونکہ سیاسی سوال کر لیا ہے تو بالکل جی اسلام آباد میں موجود تھا، اور ایک ملاقات پہلی میری ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی سے اور وسیم اختر بھائی سے ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے ٹائم رکھا، ان کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی۔ جو موقف ایم کیو ایم کے دوستوں کا تھا، اور وہ بات وہی کر رہے تھے کہ جو ایم کیو ایم اور باقی کولیشن پارٹنرز کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے جس پہ باقی سارے جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کا سائن موجود ہے، اس حوالے سے ان سے بات ہوئی۔ ظاہر ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ ہے ڈیلیمیٹیشن، اور وہ ان کا ایک بڑا مطالبہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر الیکشن جو ہے وہ نا مناسب رہے گا اور اس میں نمائندگی ان کی اس طرح سے نہیں ہو سکے گی۔ اور اس کے بعد پھر رات ایک ملاقات خالد مقبول صدیقی بھائی کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ہوئی، اور اس کے بعد پھر ایک ملاقات میری اکیلے میں بھی زرداری صاحب سے ہوئی ہے، جس میں نے ایم کیو ایم کے دوستوں کے جو گلے شکوے تھے وہ ان کے سامنے رکھے، اور انہوں نے اس چیز کو سمجھا ہے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں آصف علی زرداری صاحب کا کہ انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ آئندہ 1-2 روز میں چیف منسٹر صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے ان کو اسلام آباد میں ملیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ایک اچھی پیش رفت ہوگی اور مثبت جو ہے وہ آپ لوگوں کو خبر اس حوالے سے ملے گی۔ گورنر سے ڈاکٹر عشرت الباد صاحب، ان کا جو کوآرڈینیشن کا نظام تھا اس سے ریلیف مل رہے تھے اور شہر میں ترقیاتی کام بھی ہو رہے تھے، ان کو فنڈ بھی مل رہے تھے، لیکن آپ کے آنے کے بعد جو آپ نے امیدیں دلائی ہیں وہ مایوسی میں اسی طرح تبدیل ہو رہی ہیں جیسے خالد مقبول نے ایگریمنٹ کرنے کے بعد دلائی تھی، اور کسی ایک پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے عشرت بھائی کی جو مثال دی ہے تو ماشاءاللہ ان کو اس جگہ پہ پہنچنے میں 14 سال لگے تھے، اور مجھے ابھی 2 مہینے اور 3 دن ہوئے، تو انشاءاللہ تعالی جو وعدے کیے جا رہے ہیں اس کو تکمیل تک پہنچائیں گے۔ ایک اور خوشخبری میں کراچی والوں کے لیے دینا چاہتا ہوں، جو اسلام آباد میں ایک ملٹی نیشنل گروپ کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔